अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहाड़ों की सल्तनत जवाला पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद सालिम। नाज़रीन, प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान में हम गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल और मसाइल की बात करते हैं और यहाँ के अवाम को दरपेश मसाइल और उनके हल के सिलसिले में जो उलझी हुई गुत्थियाँ हैं मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से उनको हम सुलझाने की बात करते हैं। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त बहुत सारे मसाइल हैं, जिनमें से एक मसला गिलगित बल्तिस्तान में टेली मवासलात और बिलखुसूस इंटरनेट से मुतलिक है। और दुनिया के जितने भी बालाई इलाके हैं वहाँ तरक्की की रफ्तार जो है वो स्लो रहती है। चूँकि गिलगित बल्तिस्तान भी दुनिया के उन बालाई इलाकों में से एक इलाका है, एक खिता है, और लेकिन इसके बावजूद भी गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जो है वो तरक्की का जो पहिया है, इस पहिए की रफ्तार को तेज़ करने के लिए इस हवाले से यकीनन मनसूबबंदी कर रहे हैं। और गिलगित बल्तिस्तान को पत्थर दौर से निकालने के लिए और जदीद दौर में दाखिल करने के लिए और गिलगित बल्तिस्तान का जो ताल्लुक़ है, जो कनेक्टिविटी है पाकिस्तान के साथ मिलाने के लिए और दुनिया भर के साथ कनेक्ट करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में जिस इदारे का एक कलीदी किरदार रहा है उसका नाम है SCO, स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। और यकीनन इस इदारे ने गिलगित बल्तिस्तान में टेली मवासलात की सर्विसेज की बहम रसानी के लिए मुश्किल तरीन और दुश्वार गुजार रास्तों से गुज़र कर दहलीज तक इस सर्विस को पहुंचाने के लिए अपनी जानों का नजराना भी पेश किया है। आज हम उन तमाम जवानों को, उन तमाम ऑफिसर्स को हम सलाम अक़ीदत भी पेश करते हैं कि जिन्होंने लोगों को आसानियाँ पैदा करने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। और हम उन अहबाब को भी तहसीन की निगाह से देखते हैं जिन्होंने इस इलाके को दुनिया के बाकी इलाकों के बराबर लाने के लिए उन्होंने ज़हनी और जिस्मानी जो सलाहियतें थी उनको बरकरार लाया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इस हवाले से भी इंतहाई अहमियत का हामिल है कि इस वक्त जो कोरोना वायरस के बाद जो दुनिया बहुत डिस्टर्ब रही और यकीनन इसमें गिलगित बल्तिस्तान समेत पाकिस्तान और दुनिया के तमाम खित्ते जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर रहे और इस हवाले से जो तरक्की का पहिया था वो यकीनन रुक चुका। और गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो तलबा व तालिबात थे मुल्क के जो दीगर इलाकों में थे, सारे के सारे जो है इस कोरोना के वबा के जो सूरत हाल है, पेंडेमिक, इस वजह से सारे के सारे वो तलबा को गिलगित बल्तिस्तान आना पड़ा और यकीनन उनको अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेने की ज़रूरत पेश आ गई। और हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतहाई मुश्किल हालात के बावजूद भी SCO ने जो अपने सार्फिन थे उन तक टेली मवासलात की जो सहूलियात थी उनको पहुँचाने के लिए अपनी काविशों को जारी रखा। महदूद वसाइल के बावजूद भी उन्होंने आंधी, तूफ़ान, गर्मी, सर्दी, दिन रात, बर्फ़ को देखे बग़ैर लोगों को इस सर्विस की जो सहूलत थी उस सहूलत को पहुंचाने के लिए अपनी काविशों को जारी रखा है। आज के इस प्रोग्राम में दो बासलाहियत मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उनका तारुफ़ कराए देता हूं और उसके बाद उनसे हम भरपूर तरीके से बातचीत करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त जो SCO है, टेली मवासलात की सर्विसेज की बाहम रसानी और बिलखुसूस जो इंटरनेट की जो सहूलत है उसको आम करने के लिए किस तरीके से काम कर रहा है और कैसी काविशें हैं और क्या क्या चीज़ें पाइपलाइन में है। तो सबसे पहले मैं उनका तारुफ़ कराए देता हूँ। सर, मैं आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ अपने शो में। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मेहर अली साहब, आप मैनेजर मार्केटिंग हैं, हेड ऑफिस SCO रावलपिंडी में। सर, मैं आपको शो में वेलकम कहता हूं। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा हैं याकूब आबदी साहब, आप ब्रांच हेड हैं सेल्स एंड मार्केटिंग एंड कस्टमर केयर। सर, आपको भी मैं शो में वेलकम कहता हूं। यकीनन आपकी जो सर्विसेज हैं वो आज लोगों को नज़र आ रही हैं, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है। तो आज हमारे आप गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नाज़रीन या मुल्क के दीगर जो इलाकों में हमारे नाज़रीन मौजूद हैं, उनको भी आप बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान में SCO की इस वक्त किस तरह की सर्विसेज हैं और जो पेंडेमिक की जो सूरत हाल है, इस नागुफ्तबे सूरत हाल के बावजूद भी SCO जो है लोगों को किस तरह की सर्विसेज जो है वो फराहम कर रहा है। तो इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। तो मेहर अली साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले आप इस हवाले से कुछ रोशनी डालें। ईसा भाई, सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हमें इनवाइट किया अपने इस प्रोग्राम में, जिसमें आप गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के और यहाँ के इलाके के जितने भी मसाइल हैं और उनके सलूशंस के लिए आप अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। और फिर K2 TV का सबसे शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि उन्होंने हमें यहाँ पे
دعوت دی کہ ہم بھی اپنا موقف بیان کر سکیں، گلگت بلتستان کی عوام تک اپنی آواز پہنچا سکیں اور جو ان کے ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے میں ہم بھی جو ہے وہ اسٹیپ فارورڈ لے سکیں۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کس طرح سے ایس سی او ان دشوار گزار علاقوں میں، دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں کس طرح سے اپنی ٹیلی کمیونیکیشن کی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، اور یہ ایسے علاقے نہیں ہے کہ جہاں پر بہت ایزی ہے سروس کو پرووائڈ کرنا۔ میں نے اللہ کے شکر سے پورا گلگت بلتستان ٹریول کیا ہے اور وہاں پہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وہاں پہ جانا، ایک علاقے میں رسائی اتنی مشکل ہے، تو وہاں تک اتنے ایکوپمنٹس لے کر جانا اور پھر وہاں پہ سروس پرووائڈ کرنا، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا مشکل ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پینڈیمک سچویشن میں کس طریقے سے یہاں کی عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر یہاں کے نوجوان نسل اور یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ باقی علاقوں سے پینڈیمک کی سچویشن جب سے سٹارٹ ہوئی ہے وہ یہاں پر واپس اپنے علاقوں میں آ گئے ہیں، اپنے آبائی گھروں میں، اور پھر اس کے بعد یہ سچویشن ہے کہ ان کو آن لائن کلاسز بھی یہاں پر لینی پڑ رہی ہیں۔ اس کا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر جو ٹیلی کمیونیکیشن سروسز پرووائڈ کر رہے تھے ہم، وہ انف تھی یہاں کے لوگوں کے لیے، اور آہستہ آہستہ اس میں بتدریج جو ہے اس میں بہتری بھی لا رہے تھے، اور جدید ترین جو ہے ہم نے ایکوپمنٹس انسٹال کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم مختلف علاقوں میں نئے ٹاورز انسٹال کر رہے ہیں، 3G 4G کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم یہاں کے اسٹوڈنٹس کے لیے، ان کی اسٹوڈنٹس کی بہتری کے لیے بھی کافی کام کیے ہیں ہم نے۔ جیسی اسٹوڈنٹس یہاں پہ اپنے علاقوں میں آئے ہیں، انہوں نے آن لائن کلاسز لینا سٹارٹ کیے ہیں۔ یہاں پر کنجیشن بہت زیادہ ہو گئی تھی، جو سب سے پہلے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہے، ہمیں مشکلات ہوتی ہیں آن لائن کلاسز لینے میں، تو اس میں یہ ہوا تھا کہ کافی زیادہ لوگ جو ہے یہاں پر آ گئے تھے، اور جو ہمارے ٹاورز ہیں جن سے وہ کنیکٹ ہوتے ہیں، ان کی ایک تو کیپیسٹی ہوتی ہے، اور وہ اپنی کیپیسٹی سے بھی کہیں بڑھ کر جو ہے وہ سرو کر رہے تھے۔ ایک تو اس میں کنجیشن آ گئی تھی کافی زیادہ، تو پھر ایس سی او نے اس مسئلے کا حل نکالا اور کچھ بینڈ وڈتھ انکریز کی، کچھ نئے ٹاورز لگائے، جس کی وجہ سے کچھ حد تک یا کافی حد تک ان کے جو ہے مسئلے حل ہو چکے تھے اسٹوڈنٹس کے۔ اور باقی کچھ اسٹوڈنٹس وہ بھی تھے جو کہ بہت زیادہ ریموٹ ایریا سے جن کا تعلق تھا، اوبویسلی ان کو بھی آن لائن کلاسز لینی تھی۔ جہاں تک ڈی ایس ایل کی رسائی نہیں تھی، ان کے لیے ہم نے اسپیشلی کمیونٹی سینٹرز بھی بنائے، جس میں ہم نے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پرووائڈ کیا، اور وہاں پہ ان کو سہولت دی کہ اسٹوڈنٹس صبح سے لے کے شام تک وہاں پر آئیں، بیٹھیں، اپنی آن لائن کلاسز لیں، اور پھر وہاں پر اپنے کوئز بھی دیں، اسائنمنٹس بھی سبمٹ کروائیں، اور کافی حد تک جو ہے وہ لوگ اس سروس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ گزر ویلی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ویلی ہے، شہیدوں کی سرزمین ہے، ماشاءاللہ سے لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے۔ وہاں گاہکوچ میں ہمارا ایک سروس کمیونٹی سینٹر ہم نے ریسنٹلی بنایا، وہاں پر میں نے جا کے اسٹوڈنٹ سے بات کی خود، اور ماشاءاللہ سے اسلامک یونیورسٹی کے بھی اسٹوڈنٹس تھے وہاں پر، لمس کے بھی اسٹوڈنٹس تھے، فاسٹ یونیورسٹی کے بھی اسٹوڈنٹس تھے، قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے، اور ہمارے کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی تھے۔ تو راؤنڈ اباؤٹ 50 to 60 اسٹوڈنٹس وہاں پر بیک وقت موجود تھے جو کہ اپنی آن لائن کلاسز لے رہے تھے۔ تو ماشاءاللہ سے ان کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی مجھے، اور بڑے فخر کے ساتھ میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اپنی آن لائن کلاسز بھی لے رہے تھے، وہاں پہ ان کے ایگزامس بھی ہو رہے تھے، اور وہاں پر اپنے وہ کوئزز اور اسائنمنٹس بھی بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ان کو سبمٹ کروا رہے تھے۔ تو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، ایس سی او کا جو ہے وہ شکریہ ادا کیا، اور ہم نے بھی ان کو یہ یقین دلایا کہ جتنے بھی ریموٹ ایریاز ہیں ان کے گھر تک ہم انشاءاللہ انٹرنیٹ کی سہولت پہنچائیں گے، ڈی ایس ایل پہنچائیں گے۔ اور اس کے علاوہ سر میں یاسین ویلی تک گیا، وہاں پہ بھی 3G کی سروس ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی تھی۔ وہاں کے اسٹوڈنٹس سے میری بات ہوئی جو کہ 3G کے ذریعے اپنے موبائل فون کے ذریعے اپنی جو ہے وہ کلاسز لے رہے تھے وہاں پہ۔
تو بڑی خوشی ہوئی مجھے. اس کے علاوہ جیسے ہی پینڈیمک سٹارٹ ہوا, پینڈیمک سچویشن سٹارٹ ہوئی, تو کافی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لاک ڈاؤن کی سچویشن آ گئی اور لوگ اپنے گھروں تک محصور ہو گئے, اور ایس سی او نے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا کہ جب گلگت بلتستان کی عوام اور کشمیر کی عوام پر کوئی مشکل آئے, کوئی قدرتی آفت آئے اور ایس سی او نے ان کا ساتھ نہ دیا ہو, یا ایس سی او نے ان کی ہیلپ کے لیے بالکل فرنٹ لائن پہ نہ آئی ہو. اس میں بھی جیسے ہی پینڈیمک سچویشن سٹارٹ ہوئی, ڈی جی ایس سی او میجر جنرل علی فرحان نے انیشیٹو لیا کہ جتنے بھی ہمارے ڈیٹا پیکیجز تھے سب کے ڈیٹا ریسورس ہم نے ڈبل کر دیا ہے سیم پرائس میں. اس میں 1 روپے کی بھی انکریز کیا بغیر ہم نے ڈیٹا پیکیجز ڈبل کر کے دے دیے لوگوں کو. اس کے علاوہ ہم نے کووڈ ریلیف پیکیج کا اجرا کیا, جس میں بغیر کسی پیسوں کے ہر بندہ روز کے 30 آن نیٹ منٹس ان کو مل رہے تھے, 100 MB ڈیٹا مل رہا تھا اور 100 SMS مل رہے تھے. اور اس کے علاوہ سر ہم نے یہ کیا کہ کچھ علاقوں میں جہاں پر لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں DSL کی سروسز پرووائڈ کی جائیں گھروں تک, وہاں پر ہم نے نیو ڈیش لیمپس لگائے. نیو ڈیش لیمپس کے ساتھ وہاں کی جو انٹرنیٹ کی کیپیسٹی تھی, DSL کی کیپیسٹی تھی, اس کو انکریز کیا, اور الحمدللہ لوگوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. اور یہی نہیں سر, یہیں تک ہماری جو انیشیٹو ہیں وہ محدود نہیں رہتے. اس کے علاوہ ہم نے لوگوں کو کافی اچھے پیکیجز دیے, جس میں مائی فائی ڈونگل کے پیکیجز تھے, جس میں 1000 سے لے کے سر میکسیمم اماؤنٹ تک پیکیجز تھے. اور اسٹوڈنٹ کی سر یوزیج ہوتی ہے سر 50 GB کے اندر, وہ آن لائن کلاسز بھی لے سکتا ہے منتھ میں, اور اس کے اندر اپنے لیکچرز بھی پڑھ سکتا ہے. یہ ہم نے ان کو پرووائڈ کیا. اس کے علاوہ سر جو اسٹوڈنٹس تھے ہمارے کراکورم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ساتھ ہمارے MOU سائن ہوا اور ان کے ساتھ بات چیت ہوئی. ان کی سہولت کے لیے ہم نے کراکورم انٹرنیشنل یونیورسٹی اور بلتستان یونیورسٹی کے جو آن لائن پورٹل تھا وہ ہم نے ایس سی او کے نیٹ ورک پہ بالکل فری کر دیا. اب جس اسٹوڈنٹ کے پاس ایس سی او کی سم ہے 3G یا 4G یا DSL کا پیکیج لگا ہوا ہے, DSL ان کے گھر تک لگا ہوا ہے, وہ بغیر کسی چارجز کے آن لائن یونیورسٹی کا پورٹل اوپن کرتا تھا, وہاں پہ آن لائن کلاسز بھی لیتا تھا, اور وہاں سے اپنے تعلیمی مواد کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ بھی کرتا تھا, اور وہاں پر ہی اسائنمنٹس بھی سبمٹ کرواتا تھا. اور اس کے علاوہ 2 مہینوں کے لیے اپریل اور مئی کے مہینوں میں ہم نے جو DSL کا اسٹوڈنٹ پیکیج تھا 1 MB والا, وہ ہم نے ٹوٹلی فری کر دیا. 1 روپیہ بھی بل ہم نے ریسیو نہیں کیا اسٹوڈنٹ سے. ابھی ریسنٹلی ہم نے 3G 4G کے ٹاورز انکریز کرنا سٹارٹ کیے ہیں, جس میں ابھی ریسنٹلی ہم نے بوبر غزر میں 3G کا ٹاور انسٹال کیا ہے پچھلے 1 مہینے میں. ڈوم سوم گانچے میں سر ہم نے ایک 3G ٹاور انسٹال کیا ہے. خپلو میں 4G ٹاور انسٹال کیا ہے. بارگو, ستپارہ, گولودا, سلطان آباد میں یہاں پر سروس 3G 4G کا آغاز کیا, اور لوگ ماشاءاللہ سے ابھی اس سروس کو انجوائے کر رہے ہیں. اور یہ ٹاورز نہ صرف باقی عوام کے لیے فائدہ مند ہے, اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے لیے کافی زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند ہے. ان کی آن لائن کلاسز میں, ان کے آن لائن لیکچرز سننے میں, اور باقی جو ان کی اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ان کو ہیلپ فل کرتا ہے. اس کے علاوہ سر سب سے بڑا جو ابھی ہمارا ریسنٹلی پروجیکٹ آ رہا ہے وہ ہے ٹرپل پلے سروسز, جس میں ہم بہت زیادہ جو ہے ایڈوانس ٹیکنالوجی یہاں پر متعارف کروانے جا رہے ہیں, جس میں فائبر ٹو ہوم کا پروجیکٹ ہے. اس میں آپٹیکل فائبر جو ہے وہ گھروں تک جس کی رسائی ہوگی, جس میں سر ایک ہی وائر کے اوپر ٹیلی فون بھی چلے گا, اس میں آپ کا DSL انٹرنیٹ بھی چلے گا, اور اس میں آپ کا TV بھی چلے گا. تو یہ تینوں سروسز ہم انشاءاللہ ود ان 1 منتھ اور 2 منتھ میں آپ کو مہیا کر رہے ہیں. اس میں ہمارے جو سب سے پہلے سٹارٹنگ ہوگی, پائلٹ پروجیکٹس ہوں گے, یہ 4 بڑے ایریاز میں سٹارٹ کر رہے ہیں. گلگت سٹی میں سر یہ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اسکردو سٹی میں سٹارٹ ہو رہا ہے, کریم آباد میں سٹارٹ ہو رہا ہے, اور چلاس میں سٹارٹ ہو رہا ہے.
تو انشاءاللہ اس کے بعد جو سپیڈ کا ایشو ہے وہ بھی حل ہو جائے گا. اور کیونکہ آپٹیکل فائبر آپ کو پتہ ہے کہ جب گھر تک آپ کو سروس پرووائڈ کرے گی تو اس میں جو سپیڈ جس طرح وہ کم ہو جاتی ہے زیادہ یوزیج کے تھرو یا زیادہ یوزر اس میں کنیکٹ ہوں تو وہ سپیڈ کم ہو جاتی ہے. یہ سچویشن ہی بالکل ختم ہو جائے گی. اور ایک ہی کیبل کے اوپر آپ کو ٹی وی بھی مل رہا ہے, آپ کو لینڈ لائن فون بھی مل رہا ہے, آپ کو ہائی سپیڈ انٹرنیٹ بھی مل رہا ہے. تو سر انشاءاللہ ایس سی او بھرپور کوششیں کر رہا ہے اپنی عوام کو جدید ترین سہولیات مہیا کرنے کی, اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آگے بھی یہ سروس ان کو مہیا کرتے رہیں گے. اور اوبویسلی جہاں پر ہمیں امپرومنٹ کی ضرورت ہے وہاں ہمیں عوام کا فیڈ بیک چاہیے. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ عوام فیڈ بیک نہ دے تو ہمیں خود سے ہی اندازہ ہو جائے. اوبویسلی وہ ٹیکنیکل ٹیمز بیٹھی ہوئی ہیں, سروے بھی کر رہی ہیں, وہاں پہ خود لوگوں سے جا کے مل رہی ہیں, ہمیں کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن جب کوئی کسی کو پریشانی آتی ہے, کسی کی سروس میں ایشو آتا ہے, وہ پلیز اپنا فیڈ بیک ہم تک پہنچائیں. ہمارا فیس بک پیج ایس سی او ہیڈ کوارٹر کے نام سے ہے, اس کو لائک کریں, وہاں پر اپنی شکایات جو ہیں وہ ہمیں پہنچائیں. جو مسئلہ آتا ہے یا اگر آپ ہماری سروس سے خوش ہیں تو ہمیں اپریشیٹ بھی کریں وہاں پر. اور اس کے علاوہ ہمارے کسٹمر سروس والے وہ ماشاءاللہ 24/7 آپ کی خدمات کے لیے حاضر رہتے ہیں. ہیلپ لائن پر کال کریں, آپ کے جو ایشوز ہیں وہ ودن 7 to 8 hours وہ آپ کے حل کر دیے جائیں گے. اس کے علاوہ ہماری جو سیکٹر کی ٹیم ہے گلگت بلتستان کی, اس میں یعقوب عابدی صاحب ماشاءاللہ سے ہیڈ کر رہے ہیں اس ٹیم کو. تو یہ آپ کے ایریا میں موجود ہیں, کوئی بھی ایشو ہو آپ ڈائریکٹلی ان کے پاس حاضر ہو سکتے ہیں. تو ود ان سیکنڈس یہ آپ کے انشاءاللہ سارے ایشوز جو ہے وہ سالو کر دیں گے. جیسا انہوں نے فرمایا کہ ایس سی او بھی مزید اپنی سروسز کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اور عصر حاضر کے جو نئے چیلنجز ہیں, جو نئے تقاضے ہیں, اس کے مطابق جو ہے ایس سی او خود کو ہم آہنگ کرنے کے لیے پوری طریقے سے کمر بستہ ہے. تو ہمارے ساتھ یعقوب عابدی صاحب بھی بیٹھے ہیں. یقیناً گلگت بلتستان میں جب ہم اس حوالے سے سروسز کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو عابدی صاحب بھی بہت فعال نظر آتے ہیں. ہم عابدی صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ گلگت بلتستان میں ایس سی او جو ہے اپنے سروسز کو بہتر بنانے کے لیے جو ایس سی او کا جو ماضی ہے, جو ایس سی او کا جو حال ہے اور جو ایس سی او کا جو مستقبل ہے, اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. سب سے پہلے ایسا علیم صاحب میں آپ کے پروگرام میں یہ بتاؤں کہ کووڈ کے حوالے سے جتنے بھی جو اسٹوڈنٹس ہمارے جی بی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کراچی میں جہاں ڈاؤن سٹی میں جتنے بھی سیٹل تھے وہ تمام یہاں پہ آ گئے. تمام یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ, کالجز کے اسٹوڈنٹس, وہ تمام یہاں آنے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے جی بی کے اوپر اور ایس سی او کے اوپر ایک بہت بڑا لوڈ آیا. اس لوڈ کی وجہ سے ایس سی او نے اسٹوڈنٹس کو آن لائن کلاسز کی فیسلٹیز دینے کے لیے سیکٹر کمانڈر اور ڈی جی ایس سی او اور سیکٹر کمانڈر نے ڈیسیجن لیا کہ اب تمام ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم نے کمیونٹی سینٹر بنایا. ڈسٹرکٹ لیول پہ فرسٹ فیز میں, پہلا فیز میں ڈسٹرکٹ لیول پہ ہر ڈسٹرکٹ کے بڑے بڑے مین سٹیز میں ہم نے کمیونٹی سینٹر بنائے. اس کمیونٹی سینٹر میں
ہزاروں سینکڑوں اسٹوڈنٹس اس وقت فیسلیٹیٹ ہو رہے ہیں اور وہ اپنا آن لائن کلاسز بھی لے رہے ہیں. ان کے لیے دشواریاں پہلے کی نسبت ابھی بہت کم ہوئی ہیں. اور فیز 2 میں بھی ابھی ہم نے ڈسٹرکٹ لیول سے ابھی ہٹ کے تحصیل لیول پہ بھی ہم نے یہ پروگرام کمیونٹی سینٹر والے پروگرام ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے. تحصیل لیول پہ ابھی پہنچا ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ اس تحصیل لیول سے بھی ہم بڑے بڑے ولیج لیول تک اس پروگرام کو لے کے جائیں گے اور اسٹوڈنٹس کو جو اسٹوڈنٹس اور یوتھ کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالی وہ ڈور سٹیپ کے اوپر وہ مسائل حل ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایس سی او نہ صرف آپ کو انٹرنیٹ سروس یا جی ایس ایم سروس پرووائڈر ہے, ڈی ایس ایل سروس پرووائڈر ہے, بلکہ ایس سی او کمیونٹی کو خاص طور پر جی بی کے عوام کو کمیونیکیشن دینے کے ساتھ ساتھ مختلف کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹیز بھی وہ مختلف یوتھ کے لیے وہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں, جس میں اگر کوئی یوتھ اگر کوئی فٹ بال میچ وغیرہ ہو یا کرکٹ میچ وغیرہ ہو یا اس کے علاوہ سائیکل ریسلنگ ہو, نیشنل انٹرنیشنل سائیکلنگ ریسلنگ میں بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ یا جی بی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ایس سی او اپنا ایک بہترین اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. سوشل رسپانسبلٹیز کے ساتھ ساتھ ایس سی او نے یوتھ کے لیے پینٹنگ کمپٹیشنز وغیرہ بھی, اس کے علاوہ پینٹنگ کمپٹیشن کے ساتھ ساتھ ایس سی او نے یہ جو فوٹوگرافی کمپٹیشنز وغیرہ بھی مختلف اس میں ٹائم ٹو ٹائم کرتے رہے ہیں. اس وقت بھی حالیہ ہمارا پینٹنگ کمپٹیشنز اس وقت چل رہا ہے اور وہ باقاعدہ آن لائن پینٹنگ کمپٹیشن انشاءاللہ اس میں بھی ہم یوتھ کے لیے اور جی بی کے یوتھ کے لیے, اے جے کے یوتھ کے لیے ہم کافی کوشش کر رہے ہیں کہ یوتھ کو آگے لائیں اور وہ جو ٹیلنٹڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آگے آئیں اور وہ اپنی پرفارمنس نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کو اجاگر کرنے کے لیے اس کو کافی حد تک کوشش کر رہے ہیں. حلیم صاحب آپ جانتے ہیں کہ 1976 سے پہلے جی بی میں خود جی بی سے بلانگ کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ 1976 سے پہلے یہاں پہ ٹیلی مواصلات کا جو نظام تھا وہ بڑا عجیب سا نظام تھا, یعنی کہ ٹی این ٹی کا ایک ادارہ تھا. خیر میں بچہ تھا تو مجھے اس پہ اتنا وہ نہیں ہے, لیکن 1976 کے بعد ایس سی او نے اتنا بڑا یعنی کہ ایک ایس سی او کے ہینڈ اوور ہونے کے بعد 1976 سے ایس سی او نے کام شروع کیا جی بی میں. جی بی بیسیکلی ایک ماؤنٹین علاقہ ہے, پہاڑی علاقہ ہے. یہاں پہ کمیونیکیشن دینا ایک بہت مشکل, یعنی کہ میں خود جی بی سے بلانگ کرتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ کتنا مشکل ہے کمیونیکیشن دینا. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سٹیپ بائی سٹیپ ایس سی او نے پہلے لینڈ لائن آپ کو کہا, آپ جانتے ہیں کہ پی ایس ٹی این سروس دیا. پی ایس ٹی این سروس میں آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے ایس سی او نے ایک ایکسچینج سے اپنا سروس سٹارٹ لیا, اور ایکسچینج میں آپ جانتے ہیں کہ وہ پی سی او ہوتا تھا. مجھے یاد ہے ایک پی سی او میں اگر ہم پنڈی یا اسلام آباد میں اگر ہم اپنی کسی ریلیٹیز سے یا بہن بھائی سے اگر بات کرنا ہو تو لائنوں پہلے ہمیں اس پی سی او سے ہمیں چٹ ملتا تھا کہ بھئی آپ کا فلانا 40 نمبر ہے. جب 40 نمبر پہ بھی پہنچتا تھا تو آپ یقین کریں کئی مرتبہ اچھا جی ٹیلی فون نمبر کو ڈائل کرنے کے بعد پھر وہ نمبر ملتا تھا, پھر جا کے ہم کہیں ڈاؤن سٹی میں کراچی میں یا اسلام آباد میں بات کر رہا ہوتا تھا. ابھی الحمدللہ اس سٹیپ کو بھی ختم کر کے ایس سی او نے ایک موبائل سروس بھی, پہلا موبائل سروس جو ایس سی او نے جی بی میں سٹارٹ کیا. ایس سی او کا ہم بہت مشکور ہیں جنہوں نے ایک پتھر کے دور سے ہمیں ایک پوری دنیا کے لیے اور پوری دنیا میں ایک کمیونیکیشن کا ایک وسائل دے دیا, اور اسی وسائل کے بدولت آج اللہ کا کرم ہے ہم گھر بیٹھے ہوئے ہم ہمارے پیاروں سے رابطے کر سکتے ہیں. ایس سی او کا اس میں بہت بڑا یعنی کہ ہم مشکور ہیں جو کہ ایس سی او نے ہمارے علاقے میں ایک انتھک محنت اور انتھک کوشش کیا. پہلے ٹیلی فون سروس دی, بعد میں اچھا جی جی ایس ایم سروس دی, موبائل سروس دیا, اس کے بعد انٹرنیٹ ابھی فیسلٹی ہمیں پرووائڈ کیا, اور آگے بھی ایس سی او انشاءاللہ تعالی انٹرنیٹ اس وقت جی بی میں 3G 4G چل رہا ہے, اور آگے بھی ایس سی او ان تمام ٹاورز کے اوپر
148 टावर्स इस वक्त एसईओ जीबी में इंस्टॉल है और फ़ेज़ 2 में अल्हम्दुलिल्लाह कम अज़ कम 48 टावर मज़ीद हमारे फ़ेज़ 2 में रिकमेंड होया हुआ है, वो भी अभी फौरी तौर पर स्टेप बाय स्टेप वो इंस्टॉल हो रहे हैं। तो जीबी के अवाम में मैं नहीं समझता कि इंशाल्लाह जीबी कहीं भी किसी भी इलाके से कम रहेगा और स्टेप बाय स्टेप जीबी के अवाम के लिए ये फैसिलिटी एसईओ प्रोवाइड करता रहेगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि इस कोविड में इतना मुश्किल था कि एहसास गवर्नमेंट पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा एक सेटअप लिया कि कोविड में लोगों के लिए एक एहसास कफ़ालत का एक प्रोग्राम शुरू किया। आप जानते हैं कि एहसास कफ़ालत के साथ जीबी में कोई भी कम्युनिकेशन इदारा एहसास कफ़ालत के साथ काम करने के लिए तैयार ही नहीं था। एसईओ ने एक सेटअप लिया। आप यकीन करें हमने दिन रात लगा के एहसास कफ़ालत के उन गरीब लोगों के घरों तक जाके हमने पैसे पहुंचाए। अब तक लगभग तकरीबन 60,000 लोगों को हमने पैसे पहुंचाए। तकरीबन एसईओ ने 1 अरब के करीब तकरीबन 1 अरब के करीब पैसे लोगों में तकसीम किया। ये इस पैसे के थ्रू एसईओ ने 1 अरब के करीब लोगों में पैसे तकसीम किया। ये एसईओ का बहुत बड़ा एक लोगों के लिए, यहाँ के जीबी के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा एक खदमात है। तो इसके बाद भी एसईओ इंशाल्लाह ताला इस जीबी के अवाम को कभी इंशाल्लाह एसईओ पीछे नहीं रखेंगे। एसईओ हर पल जीबी के अवाम के साथ खड़ा होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि पैंडमिक सिचुएशन में जितने भी जो स्टूडेंट्स थे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, वो स्टूडेंट्स जीबी के जो स्टूडेंट्स हैं वो डाउन में जो सेटल थे वो यहाँ गिलगित में आए। गिलगित में आने की वजह से काफ़ी सिस्टम के ऊपर हमारा काफ़ी लोड ज़्यादा बढ़ गया। बढ़ने की वजह से सिस्टम में कुछ डिस्टर्बेंस भी पैदा हुए और साथ में एसईओ ने उस वक़्त भी काफ़ी चीज़ें हम जैसा मेहर साहब ने कहा कि काफ़ी पैकेजेस हमने फ्री में दिए हुए थे। आप यकीन करें कोविड में हमने जो फ्री पैकेज दिया हुआ था जिसमें कोविड पैकेज था, उस कोविड पैकेज में वन ए टाइम 1,40,000 डेली सब्सक्राइबर उस पैकेज के साथ इन टच था। जब इस तरह यानी कि सिस्टम के ऊपर ऑटोमेटिकली लोड मज़ीद बढ़ गया, 1,40,000 सब्सक्राइबर एक ही पैकेज के साथ। तो जब वो फ्री पैकेज था, इस वजह से वो उसके साथ टच था। और जब जैसे ही हमने उसके ऊपर 3 रुपये हमने उस पैकेज में हमने 3 रुपये हमने डाले 3 रुपये हमने जब उस पैकेज का हमने सब्सक्राइबर रखा, तो आप यकीन जाने उसी दिन तकरीबन बिल्कुल यानी कि आधा से ज़्यादा जो हमारे जो सब्सक्राइबर थे वो कम हो गए। इस तरह भी जो वो पैकेज के ऊपर जो लोड इस तरह आहिस्ता फिर वो हमने आहिस्ता पैकेजेस जो हमने फ्री में दिए हुए थे उनको भी हमने आहिस्ता वो कम करना शुरू किया। अभी वो पैकेजेस काफ़ी बेहतर हद तक अच्छा जी, अभी वो लोड काफ़ी बेहतर हद तक आप जानते हैं कि काफ़ी बेहतर हद तक वो कम हो गए। इसके अलावा लम्स के हमारे पास लम्स के तकरीबन कोई 40 के करीब हमारे पास स्टूडेंट्स थे जिनको लम्स यूनिवर्सिटी ने हमें डायरेक्ट लाहौर के मैनेजमेंट ने हमसे रब्ता किया था कि आप इनको DSLs कनेक्शन देने हैं या 4G जहाँ पे हैं उनको डिवाइसेस वगैरह देने हैं। आप यकीन करें हमने विद इन ए वीक लम्स के उन तमाम स्टूडेंट्स को जहाँ पे DSLs की फेजिबिलिटी ईजी था, हमने विद इन ए वीक उनको DSL की फेजिबिलिटी दिया। और जहाँ पे 3G 4G उन स्टूडेंट्स के एरिया में जो ऑलरेडी चल रहा था, तो उनको हमने 4G डिवाइसेस उनके घर तक जाके हमने डोर स्टेप के ऊपर हमने ये फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड किए। इसके अलावा फातिमा जन्ना यूनिवर्सिटी के अभी हमारे पास तकरीबन कोई 150-160 के करीब हमारे पास लिस्ट आए हुए हैं। और आज से ही हमने तकरीबन कोई 2-3 दिन पहले हमने उस पर वर्किंग स्टार्ट किया है और फेजिबिलिटी हमने चेक किया। फेजिबिलिटी चेक करने के बाद जिन एरियो में 4G की या 3G की अच्छी स्पीड है, हमने उनको हमारे ऑफिस बुला के उन तमाम स्टूडेंट्स को लम्स के उन तमाम स्टूडेंट्स को हम डिवाइसेस आज से देना शुरू किया। तो एसईओ स्टूडेंट्स के हवाले से और ख़ास तौर पर यूथ के हवाले से या कम्युनिकेशन के हवाले से क्वालिटी कम्युनिकेशन के हवाले से कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती।
बल्तिस्तान से प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान में हम गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की का जो पहिया है उस पहिए की रफ्तार को आगे कैसे बढ़ाना है इस हवाले से हम बात कर रहे थे। और यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की का जो पहिया है इस पहिए की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ और बहुत सारे अवामिल जो हैं इसमें ज़रूर उनका अपना किरदार है, वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में SCO का यकीनन किरदार को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान को पत्थर दौर से निकाल कर जदीद दौर में दाखिल करने के लिए SCO का यकीनन एक किरदार है। और यकीनन हर सिस्टम में, हर महकमे में, हर डिपार्टमेंट में, हर शोबे में बेहतरी की गुंजाइश जो है वो हर दौर में रहती है। और किसी ज़माने में यहाँ सिर्फ टेलीफोन का निज़ाम चलता था, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट ने जगह ले ली और अब इंटरनेट में 2GB 3GB 4GB की हम बात कर रहे हैं। और किसी ज़माने में यहाँ से ख़त लिखे जाते थे मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों तक, कई कई हफ़्तों के बाद जो ख़त उन मुतल्लिक़ा अफराद तक पहुँचते थे। लेकिन आज हम आपके सामने बैठे हैं और गिलगित बल्तिस्तान से मुल्क का यकीनन दूर अफ्तादा और पसमानदा इलाका होने के बावजूद भी SCO की बदौलत ही हम आपसे मुखातिब हैं। और इस वक्त पूरे मुल्क में हमें देखा जा रहा है, मुल्क के बाहर हमें देखा जा रहा है। और गिलगित बल्तिस्तान में अगर हमने आज SCO और SCO का जो सॉफ्ट और रियल इमेज है पसमानदा दौर से जदीद दौर में दाखिल करने के लिए जो SCO का किरदार कैसा रहा इन दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में, SCO ने किस तरीके से टेली मवासलात की सर्विसेज को यहाँ तक पहुँचाया और इन न सिर्फ पहुँचाया बल्कि उस सर्विस को बहाल भी रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। और नए दौर के नए चैलेंजेस भी यकीनन उनके सामने हैं कि उन चैलेंजेस से कैसे निपटना है और किस तरीके से लोगों को सर्विस की फराहमी को बेहतर से बेहतर बनाना है। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने गिलगित बल्तिस्तान में जो SCO की जो तारीख़ है, जो शानदार माजी है और फिर इस हवाले से जो एक सॉफ्ट इमेज है वो हमने दिखाने की कोशिश की है। यकीनन बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है और आज के मेहमानों ने भी इस हवाले से इस बात पर उन्होंने ज़ोर दिया कि यकीनन SCO की जो सर्विसेज हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं और बेहतरी की गुंजाइश हर दौर में मौजूद रहती है। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान का वक्त अख्ताम पज़ीर होता है। अल्लाह करीम हर घर गली महल्ला शहर सूबा मुल्क को शाद और आबाद रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।